إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا مبارک کامیابی والا دین ہم کو دیا ہے۔ اس دین میں انسان کو اللہ رب العالمین نے صحیح طور پر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین میں ہم کو سکھایا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا ہے اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان والی ہیں، اس کا نقصان آخرت میں یقینی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا اخلاقی نقصان دنیا میں بھی یقینی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے مطابق بنائے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی سوچ کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کی چیزیں، گھر بار اور سب کچھ، یہ سب ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا دین آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ آدمی کیا عمل کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ وہ کس خاندان کا ہے یا اس کے پاس دنیا میں کیا معلومات تھی، اس بنیاد پر اللہ کے ہاں مقام نہیں ملتا ہے۔ تو اصل زندگی کی اصلاح ہے ایک انسان اپنے آپ کو اچھا بنائے، لیکن اچھا بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گندگی سے پاک ہو، وہ برائیوں سے باہر نکلے۔ دوسرے یہ کہ وہ خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ تخلیہ اور تحلیہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک بچہ اگر نجاست میں گر جائے، اس کو عطر لگا کہ کچھ فائدہ ہے؟ نہیں، پہلے اس کی نجاست دور کی جائے۔ جب نجاست دور ہو جائے گی، اب اس کے بعد تزیین اور اس کے بعد جو بھی زینت کی چیزیں ہیں اس کو کام آئیں گی۔ لہٰذا انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، گندگیوں سے، محرمات سے، بد اخلاقیوں سے، خاص طور سے شرک اور بدعات سے۔ اگر اس سے پاک نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے اعمال آدمی کر رہا ہے، ممکن ہے کہ ان اعمال کو یہ برائیاں برباد کر دیں اور آدمی آخرت میں ناکام ہو جائے۔ لہٰذا جہاں نیکیوں کا کرنا ضروری ہے وہیں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر دونوں اس امت کا ذمہ ہے، یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یقینی طور پر خود بھی بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خود بھی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جہاں بھلائی کرنا ضروری ہے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لیکن بہت ساری برائیاں ایسی ہیں آج ہمارے معاشرے میں کہ جن کا احساس کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برائی کا برا ہونا، اس کا احساس کم ہونا، یہ خود ایک برائی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں معمول بن چکی ہیں، عادتوں میں شامل ہو چکی ہیں۔
اس کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے ٹھیک ہے یہ برا ہے، بہت ساری برائیوں کو تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں جن کو جانتے ہیں یہ برا ہے، لیکن اس کی سنگینی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور وہ عادات میں، معمول میں شامل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسی کچھ برائیاں ساری تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ کچھ برائیاں آج کے اس مختصر سے وقت میں، اگرچہ یہ بھی طویل ہے، پورا دن ہمارے پاس ہے، لیکن ان برائیوں کا احاطہ کرنے کے اعتبار سے وقت بہت تھوڑا ہے۔ تو کچھ 50 ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے کا بلکہ ہماری زندگیوں کا بھی حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں اور وہ بری ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے اور وہ حرام ہیں، اور ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جہنم کی، اللہ کی ناراضگی کی، جنت سے محرومی کی، قیامت کے دن ذلت کی، دنیا میں عذاب کی وعید کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس کے لیے عذاب کی وعید ہو، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، ایسی چیز معمولی نہیں ہوتی ہے کہ اس پر عذاب کی وعید اللہ کی طرف سے۔ منع ہے، لیکن منع کے ساتھ اگر سزا کا بھی وعدہ ہو تو منع اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے، کہ اس کے لیے وعید بھی موجود ہے، سزا بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایک گناہ کے بارے میں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگی ہوئی تہمت کے تعلق سے ہے، اس پس منظر میں بات آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے، بہت عظیم یعنی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات ایک اچھے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک بہت سنگین ہوتی ہے اور لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرے کی چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہلاک کرنے والی ہو اور انسان یا معاشرہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز خطرے والی ہے، آدمی اس سے ڈرتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور بچنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بہت بھیانک ہے اور آدمی بولا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچیے زہر ہے اور آدمی کہے کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سانپ ہے ڈستا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا سوچ لے آدمی تو ایسے آدمی میں احتیاط نکل جاتی ہے اور ایسا آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گناہ کی برائی کا احساس ہونا یہ ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کی برائی کا احساس ہر وقت دل میں تازہ ہونا ضروری ہے۔ یہ احساس نکل جائے گا، گناہ کی عادت ہو جائے گی، اور گناہ کی عادت ہوگی، ہلاکت یقینی ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا خطاب یا کورس یا درس جو ہمارا مختلف سیشنز میں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں۔ کیا؟ ایسی چیزیں جن کو لوگ ہلکا سمجھ رہے ہیں، جن کے بارے میں لاپرواہ ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ نمبر 1، پہلی برائی ریا و سمعہ، ریا اور سمعہ۔ آپ کے پاس نوٹ سب کے پاس ہیں، اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ ان کے لیے بھی پی ڈی ایف ہے، تو وہ لوگ بھی اس پی ڈی ایف سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی برائی ریا اور سمعہ۔ ریا کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا تاکہ وہ دیکھ کر ان کی تعریف کریں یا کوئی فائدہ ہو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے عمل کو دکھانا۔ اور سمعہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی بھلائی کریں، چاہے وہ تنہائی میں کرے یا کہیں اور کریں، اور جو نہ جانتا ہو ان کے سامنے بیان کریں تاکہ اس کی تعریف ہو، تاکہ اس کا مقام لوگوں کے دل میں بنے۔ جیسے کسی نے حج کیا ہو اور وہ جان رہا ہو کہ لوگوں کو نہیں معلوم میں نے حج کیا ہے، کہ میں نے حج کیا ہے، میں نے 10 حج کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ترغیب ہو،
بلکہ اس لیے کہ لوگ جانیں 10 مرتبہ حج کی، بہت بڑا آدمی ہے، رات میں تہجد پڑھیں، بیان کریں، یا لوگوں کے مجمع میں لوگوں کے سامنے سخاوت کریں، مال خرچ کریں تاکہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں۔ تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یا عمل دکھانا تعریف کے لیے، یہ ریا ہے، اور عمل بیان کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا دل میں اس کو بڑا سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو سمعہ کہتے ہیں۔ یہ سمع سے ہے سننا، سمعنا و اطعنا، سمع سے ہے سمع یعنی سنانا عمل کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ تمہارے اوپر مجھے جس چیز کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کہا قال الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھ لو ان کے پاس تم کو کوئی بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام ابن ابی الدنیا نے اور امام البیہقی نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 32 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ریاکاری کی تھی ان سے کہے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جاؤ بدلہ لو، میرے پاس بدلہ نہیں، میں بدلہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میرے لیے عمل نہیں کیا تم نے۔ کس کے لیے عمل کیا؟ لوگوں کے لیے، لوگوں سے جا کے بدلہ لو۔ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا اس کا اجر ان سے لے لو، مجھ سے نہیں۔ یہ بڑی ذلت کی چیز ہوگی اور محرومی ہوگی اور بڑی ناکامی ہوگی کہ انسان اس کا عمل اس نے دنیا میں کیا ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے۔ یعنی معلوم ہی ہوا کہ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں نیکیاں کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، آج دیکھیے آپ سیلفی نکال کے آدمی کیا کر رہا ہے، لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے کہ میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں طواف کر رہا ہوں، میں سعی کر رہا ہوں۔ آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے، اپنی تصویریں، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، انگلیاں اٹھا اٹھا کے فوٹو نکال کے لوگوں میں بھیج رہا ہے، میرا یہاں پروگرام ہوا، وہاں پروگرام ہوا، چاہتا اندر سے کہ لوگ دیکھیں۔ اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے یا اس کی طرف سے کوئی بیان کر رہا ہے جو اسی کا لکھا ہوا ہے کہ انگلینڈ میں گئے، آسٹریلیا میں گئے، امریکہ میں گئے، تھائی لینڈ میں گئے، اور انہوں نے اتنے تقریریں کی ہیں، ان کے اتنے کارنامے، اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سمعہ نہیں ہے، یہ سمعہ ہے، یہ ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اخلاص والا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ کیا فرمایا؟ کہ جو نیکی کر کے لوگوں کو سنائیں اللہ تعالیٰ اس کا حال قیامت کے دن سب کے سامنے سنا دے۔ بد دعا ہے یہ کہ جو لوگ اپنی نیکی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، میں نے اتنے کام کیے، میں نے اتنی تقریریں کی، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنے غریبوں کا کام کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں اتنے حج کیے، میں نے اتنی نیکیاں کی، جو دنیا میں لوگوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حال لوگوں کو سنا دے۔ کہ لوگوں کو سنانے کے لیے بولتا تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے کرتا تھا، اتنی ساری نیکیاں برباد ہو گئی اس کی۔ اللہ اس کا حال سنا دے، اس کے حال کی حقیقت قیامت کے دن لوگوں کو سنا دے۔ اور جو دکھاوا کرے اللہ بھی اس کا حال سب کو دکھا دے۔ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نیکی کرے، دنیا میں تو چھپا رہتا ہے دل کا حال،
لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اخلاص ہے کہ ریاکاری ہے. کیوں نماز پڑھ رہا ہے, کیوں ذکر کر رہا ہے, کیوں روزہ رکھ رہا ہے, کیوں علم حاصل کر رہا ہے, کیوں دعوت دے رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال لوگوں کو بتا دے کہ یہ لوگوں کے لیے کرتا تھا, اللہ کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے کرتا تھا. آج آپ دیکھیں گے کہ آدمی کتنی نیکیاں کرتا ہے اور اس میں بھول جاتا ہے کہ نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے. نیکی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے نیکی کرتا ہے. کتنی نیکیاں ہم اپنی سنا کے برباد کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنی نیکیاں ہیں سنا کے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی کسی کو بتا رہا ہے, جیسے اپنی اولاد کو بتا رہا ہے, بیٹا میں ایسا کرتا تھا, ہم لوگ جب بچپن میں ایسی نماز تم سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھتے تھے فجر کی, وہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کی تعریف ہو, اس لیے بتا رہا ہے کہ بچے میں رغبت پیدا ہو. لیکن یہ بہت ہی یہ کھائی کے کنارے چل رہا ہے, لڑک کے زمین کھائی میں گر بھی سکتا ہے. کہ وہ اللہ کے لیے بول رہا ہے, بچے کی تربیت کے لیے بول رہا ہے, یا اپنی تعریف کے لیے بول رہا ہے. یہ بہت کنارے سے چل رہا ہے. تو اس آدمی کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. تو نیکی کر کے دکھانا اور نیکی سنانا تعریف کے لیے, مقصود اس میں یہی ہے. برائی کہاں ہے؟ تعریف کے لیے. اگر تعریف کے لیے نہیں ہے, تعلیم کے لیے ہے, جائز ہے. بلکہ بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے کہ ایک معلم ہے کہ جیسا میں پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے نا, لیکن کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ سیکھیں. لیکن نماز پڑھ رہا ہے, جمعہ لیٹ آیا اور ایک دم خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا, پوری مسجد اس کو دیکھ رہی امام صاحب کے خطبے میں, کیا سکون سے نماز پڑھتے ہیں تم, اور رو بھی رہا ہے نماز میں. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو, اللہ والا ہے, لیٹ آنے والا. تو یہ لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. دکھانا تعریف کے لیے ہو تو ریاکاری ہے. نمبر 2, دوسری برائی نماز کے معاملے میں لاپرواہی. نماز کے معاملے میں لاپرواہی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو بربادی ہے نمازیوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں لاپرواہ ہیں, جن کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج امت کا حال دیکھیے, کتنا بڑا طبقہ ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بربادی ہے. یہاں بے نمازیوں کے لیے بربادی نہیں ہے, یہاں کس کے لیے بربادی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ نماز کے اوقات کو ضائع کر کے. ظہر کی نماز ضائع کر دی, عصر میں آ کے ملا رہا ہے اس کو, اور مولوی صاحب سے فتویٰ بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر شیخ اگر ہم آ جائیں کہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور عصر میں آ گئے ہوں اور ہم عصر میں شریک ہو جائیں تو کیا پہلے کون سی پڑھیں؟ کتنا متقی ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ پہلے کون سی پڑھیں, غلطی نہ ہو جائے پڑھنے میں ہم سے. پہلا سوال یہ ہے کہ تیری نماز وہاں سے انتقال کر کے یہاں کیسے آ گئی؟ ظہر کی نماز شفٹ ہو کے یہاں کیسے آ گئی؟ بھائی نہیں آنا چاہیے تھا. بہت شدید حالات میں ٹھیک ہے, آپریشن تھا, بہت بڑا مسئلہ تھا, کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھنس گیا کہیں پہ, لیکن کیا ہے, فٹ بال کھیل رہا تھا, شاپنگ کے لیے چلا گیا تھا, حالانکہ شاپنگ مال میں مسجد ہے, سوچیے, لیکن کیا ہے؟ لاپرواہی. اور اس نے نمازیں, اس کا وقت اتنا دور چلا گیا کہ بالکل سورج غروب ہونے میں اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. کچھ کام نہیں تھا, کرکٹ کی میچ دیکھ رہا تھا, فٹ بال کی میچ دیکھ رہا تھا, بیٹھا بیٹھا واٹس ایپ چیک کر رہا تھا, کسی سے مناظرہ کر رہا تھا دینی. کون سا مناظرہ؟ ٹاپک کیا تھا؟ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. نہیں, ایسے ہیں لوگ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قدر نہیں ہے, نماز کی قدر نہیں ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں, نماز کے بارے میں کیئرلیس ہیں, لاپرواہ ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے. آپ سوچیے, جو نماز پڑھیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ, ان کے لیے بربادی ہے.
تو جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے؟ پڑھیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ تو بربادی ہے، تو جو سرے سے نہ پڑھیں ان کے لیے کتنی بڑی بربادی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن آئیں گے، کچھ ہیں جو عیدین میں آتے ہیں، کچھ ہیں جو بڑی راتوں میں آتے ہیں، کچھ ہیں جو چھٹی کے دن آتے ہیں، کچھ ہیں جو ٹینشن آئے تو آتے ہیں من کی شانتی کے لیے، وہ یوگا کر رہے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ کتنے بڑے مسلمان ایسے ہیں، کتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی کہ سکون کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر کے پاس گیا اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، اس کے لیے گیا، بولے بہت ٹینشن ہو رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا۔ ڈاکٹر بولا آپ مسلمان ہیں نا، آپ نماز پڑھتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر بولا اس لیے نماز کو آ رہا، حالانکہ سالوں سے اذان کی آواز سنتا تھا، لیکن اب کیوں آ رہا ہے؟ اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے۔ جیسے ریلیو ہو جائے گی پھر سے نماز چھوڑ دے گا۔ اتنے بدبخت انسان کہ وہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، ڈاکٹر کے حکم کی وجہ سے پڑھے۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی مسلمان کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے، اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے، پڑھا نہیں پڑھا، وقت پہ پڑھا، کبھی ضائع کر دیا وقت کو، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ ایسا کر رہا ہے۔ اسی لیے معلوم کب پڑتا ہے؟ عید کا دن جب آتا ہے، جمعہ آتا ہے، اتنے سارے لوگ، مسجد میں اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے، اور باقی فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب میں نہیں، لیکن عید کے دن پورا شہر اٹھ کے آ جاتا ہے۔ تو باقی دنوں میں نماز فرض نہیں ہے۔ جس کی اذان نہیں ہوئی عید کی نماز کی، اس کے لیے مسلمان اتنے سارے، اور جن کی اذان ہو رہی پھر بھی نہیں، بغیر اذان کے آ گئے، لیکن اذان کے باوجود نہیں آئے۔ کیوں؟ احساس نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھتا اس کو۔ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ جیسے آدمی کہے کہ تمہارے اور چھت کے درمیان سیڑھی ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر سیڑھی پر چڑھے گا تو کہاں پہنچے گا؟ چھت پر۔ تو اسی طرح سے آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، کہ نماز کا چھوڑنا اگر اس کا ارتکاب کیا تو کہاں پہنچے گا؟ شرک اور کفر میں، شرک اور کفر کرنا ہو جائے گا اس سے۔ تو کہا کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، اگر آدمی نے نماز چھوڑی تو اس نے شرک کیا۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز ایک دن نہیں بلکہ ہفتے کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جب جی میں آیا نماز پڑھی اور یوں ہی بلا وجہ چھوڑ دی، بلا وجہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا، مغرب کا، عشاء کا ہو گیا، ایک کے بعد ایک نماز جاری، اخبار پڑھ رہا ہے، پھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کے حالات دیکھ رہا ہے، نماز نہیں۔ سوچیے یہ حال مسلمانوں کا ہے۔ وہ ایک سجدہ نہیں کر کے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان کے، اس کا حال ابلیس کا کیا ہوا؟ یہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے، کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے حکم پر ایک بندے کو سجدہ کرنا تھا، آدم علیہ السلام، وہ نہیں کیا تو شیطان کا کیا حال ہو گیا؟ یہ تو خود اللہ کو سجدہ کرنا ہے، لیکن یہ نہ کرے تو کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ تو بولتے ہیں نہیں پڑھتا میں، جاؤ کوئی اگر ان سے کہے کہ بھائی نماز بھائی تم پڑھو، یعنی میں نہیں پڑھتا، نہیں آتا میں، کفر ہے یہ، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب نماز کا انکار کر دیا آدمی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ تو جب آدمی نماز چھوڑ دے تو اس نے کس چیز کا ارتکاب کیا؟ شرک اور کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ بھی بہت بھیانک جرم ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز جو مسلمانوں میں عام اور رائج ہے وہ ہے جھوٹی تہمت۔ کسی پہ بھی کچھ بھی الزام لگا دینا، کسی کے بھی بارے میں بلا احتیاط کچھ بھی بول دینا، اس کے گمان میں ہے لیکن اس کے بارے میں اس نے کیا ہوگا، اس شاید ایسا ہے۔ اور آدمی لوگوں کے اوپر کبھی پاک دامن عورتوں پر، کبھی مردوں پر، کبھی
علماء پر، کبھی پڑوسی پر، کبھی رشتہ دار پر، کبھی کسی پر، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، کسی پر. آپ دیکھیے طلاق کا مسئلہ جب شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ہاں، جب ایک دوسرے سے الگ ہونے کا وقت آتا ہے، شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے، بیوی شوہر پر لگاتی ہے جھوٹی تہمت. کوئی طلاق دے دے مثلا، اب طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے، بلکہ یہ بھی اس میں ہی آتا ہے جھوٹی تہمت کہ اب طلاق کا مسئلہ آ گیا. اب جب کورٹ میں اور یہاں تک چلا جاتا ہے معاملہ تو کیا کرتے ہیں لڑکی والے، اتنا دہیج دیے تھے ہم نے، اور یہ بہت مارتا تھا، یوں ظلم کرتا تھا، ایسا کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہو. کبھی شوہر ہوتا ہے بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، افیئر اس کا ہے، حالانکہ ایسا بیچاری کا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا کر دیا اس کے اوپر تہمت لگا دی. آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر تہمت لگاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عام ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. وکیل بولتا تم میرے پاس آئے نا، جیسا میں بولتا ویسا کرو، باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے؟ ہاں. تو آپ جیسا نہیں صاحب ایسا نہیں ہوا، ایسا لکھنا پڑتا بھائی. تم کو اگر کیس جیتنا ہے کہ ہارنا ہے، تم کو نہیں کرنا ہے کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس آئے، میرے طریقے سے چلنا پڑے گا. یہی بولتا ہے نا، ایسا بولنا پڑے گا تب جا کے تم بچو گے، نہیں تو پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا کرو. جھوٹی تہمت ہے ساری. جھوٹی تہمت حرام ہے، اور اس کو کوئی بہت سنگین نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں یا کسی اور کے بارے میں کچھ بولنا ہو. آج اب کل ہی دیکھیے اہل حدیث کے بارے میں، اہل حدیث کیا ہیں؟ سلفی دہشت گرد ہیں. اب مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے، اب یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ دہشت گردی کے بارے میں، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے موقف کو بچانے کے لیے آدمی کسی پر بھی تہمت لگا دیتا ہے. بچے بھی دیکھیے کھیلتے ہیں، اگر شیشہ پھوٹ گیا اس نے کیا، کسی کا نام ایسے کا نام بتاتے ہیں جو گونگا ہے، جو بول نہیں پاتا ہے زیادہ، وہ بولنے میں رہتا ہے اور اس کا نام آ جاتا ہے، اس نے گیند ماری اور شیشہ پھوٹ گیا. میں نہیں بولتے رہ جاتا ہوں، لیکن دھلائی اس کے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے نہیں کیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جوانی میں آ کے کامل ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بھول ہوتی ہے، بعد میں جا کے بڑے سنگین جرم ہوتے. کتنا جھوٹ بولتا ہے آدمی، کتنی تہمتیں لگاتا ہے، رشتہ داروں پر تہمتیں لگاتا ہے، دوست احباب پہ تہمتیں لگاتا ہے. ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے پھر اس کے بارے میں زبان اس کی لمبی ہو جاتی، کچھ بھی تہمت لگانے کو ڈرتا نہیں. کیوں؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہیں. ہاں، کیا بولتا ہے؟ بولتا چلتا ہے، سب اختلاف میں چلتا ہے، ایسا کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں. جھوٹی تہمت آپ لگا سکتے ہیں، کسی پر نہیں لگا سکتے. آپ کسی پہ جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی عورتیں جو سیدھی سادی ہیں، انہوں نے زنا اور کچھ اس طرح کا کام نہیں کیا ہے، لیکن ان پر کیا کرتے ہیں؟ جو کہ پاک دامن ہیں، اپنی عزت کو بچا کے جینے والی عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں. ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی کیا ہے؟ ان پر لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور یہ تو دنیا کا ہوا اور آخرت کا ہوا کہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت نہیں. لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب تیار ہے. معلوم ہوا کہ کسی پر تہمت لگانا انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ملعون ہے، لعنت کا حقدار. کسی پر بھی، مرد پر، عورت پر، کسی جماعت پر، کسی شخص پر آدمی تہمت لگایا اگر جھوٹی، تو ایسے انسان پر لعنت ہے اللہ کی. یہ بہت سخت معاملہ ہے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے. کوئی بھی مخالف بھی ہمارا ہو اس کے بارے میں بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں. دشمنی اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی ہے
کسی سے ناراضگی اس بات کے لیے یعنی ہم کو جائز نہیں بنا دیتی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی بولیں، اس پر جھوٹی تہمت لگائیں، نہیں۔ اب دیکھیے مساجد وغیرہ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، ٹرسٹ بدلنی ہوتی ہے، پیسے کھا گئے کا الزام لگا دیا لوگوں کے اوپر، ہے نا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے، کیا کر دیا؟ تہمت لگا دی اس کے اوپر۔ یہ ساری خرافات ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو جھوٹی تہمت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، جماعتوں کے اعتبار سے ہو۔ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن آدمی کو جواز نہیں کہ وہ غلطی سے زیادہ اس کے بارے میں بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ بَهْتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنًا، جس آدمی نے کسی مومن مرد پر یا کسی مومنہ عورت پر بہتان باندھی۔ بہتان کیا ہے؟ جو گناہ اس نے نہیں کیا، جو غلطی اس نے نہیں کی، اس کے اوپر تھوپ دی۔ حبسہ اللہ فی ردغت الخبال یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ردغت الخبال میں اس کو پھنسا کے رکھے گا اور روک کے رکھے گا۔ حتی یخرج مما قال ولیس بخارج، یہاں تک کہ جو اس نے بولا تھا، جو بات، جو تہمت اس نے لگائی تھی، اس سے باہر نکلے، اور وہ نہیں نکل پائے گا۔ وہ نکل پائے گا نہیں۔ ایک بار تہمت لگا دی، واپس اب اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ آخرت میں نہیں، دنیا میں ہو سکتی تھی، آخرت میں وہ اپنے آپ کو بری کر پائے گا؟ اپنی کیا صفائی دے پائے گا؟ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر پائے گا؟ وہ اس سے نکل نہیں پائے گا، اپنے گناہ کے وبال سے وہ نکل نہیں پائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ردغت الخبال، اے اللہ کے رسول ردغت الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصارت اہل النار، عصارت اہل النار، جہنمیوں کے زخموں کا پانی، ان کے زخموں کا دھون، جو گندگی نکلتی زخم سے، وہ جو گندگی نکلے گی اس میں اللہ ڈبو کے رکھے گا، اس کو اس میں روک کے رکھے گا، پھنسا کے رکھے گا۔ کیوں؟ اس نے زبان سے گندگی نکالی نا، دوسروں کی عزتوں کو خراب کیا، اللہ گندگی میں ڈالے گا اس کو۔ لہٰذا اپنی زبان کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پر تہمت باندھنا بہت بڑی گندگی ہے، اس سے اپنی زبان کو ہمیشہ بچائے رکھیں۔ مومن پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کا کیا ہوا گناہ بیان کرے، یہ بھی برا ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، گھر میں بیٹھ کے اکیلا، کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، اب آپ معلوم ہے وہ کیا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ تو غیبت ہوئی۔ لیکن ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کا بیلنس جا رہا ہے، شراب پیتا، میں ایک بار دیکھا اس کو جھومتے ہوئے آ رہا تھا، حالانکہ اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، کسی طرح سے وہ دیوار کو ٹیک کے کھڑا تھا، چکر آ گئی اس کو، کیوں؟ بھوکا تھا، وہ صبح سے بھوکا تھا، اور یہ دیکھ کے کیا بول رہا ہے، میں ایک بار دیکھا اس کا بیلنس نہیں تھا، میرے کو لگتا ہے شراب پیتا ہے وہ، تو اپنی طرف سے کیا کر دیا، اس کے بارے میں تہمت لگا دی۔ کبھی نہیں کرنا ایسا۔ تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ ردغت الخبال میں اللہ تعالیٰ اس کو پھنسا کے رکھے گا، جب تک کہ وہ اپنی بات سے بری نہ ہو، اور وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ اپنی بات سے بری ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 4، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان کی عزت کا لحاظ رکھیں، چاہے دوستی ہو یا دشمنی۔ دشمن سے بھی آدمی شرافت کے ساتھ دشمنی کرے، ٹھیک ہے، دنیا میں دشمن لوگوں کے بنتے ہیں، سب دوست بنے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دوستی اور دشمنی میں بھی آدمی اپنے کیریکٹر کو نہیں کھوئے، اپنے اخلاق کو نہیں کھوئے، آدمی انسانیت کو نہیں کھوئے۔ نمبر 4، حقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا اور بدسلوکی کرنا۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، تعلق توڑنا، حقوق تعلق توڑنے کو کہتے ہیں، اور بدسلوکی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بھی آج عام ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں، خاص طور سے والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اگر وہ بیمار ہو جائیں تب تو اور بڑھ جاتی ہے۔ باپ بیمار ہے، کھانستا ہے، اب بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو ابھی کیا کر رہے ہیں اولاد، دن بھر ہم کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، رات بھر تمہاری کھانسی سنتے رہیں، ڈانٹ رہا اس کو۔ باپ بار بار بھول جاتے، کتنی بار بتایا تم کو، 50 بار میں بولوں تم کو، باپ کو ڈانٹ رہا ہے۔ ماں باپ سے بدسلوکی، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، کپڑا اس کا نہیں دھوئی ٹھیک سے، ماں نے ڈانٹ رہا ہے اس کو۔ جوان، تم کو معلوم نہ، مجھ کو جانا تھا، فیسٹیول میں جانا تھا، پکنک پہ جانا تھا، کپڑے میرے، یہ میں نے بولا تھا، دوسرا بولا تھا میں نے،
یہ میرا تیار کر کے رکھ دیا، یہ دھو کے رکھ دیا، جو اصل ہے وہ نہیں دھویا، یہ دھویا یہ نہیں دیکھا تو نے، ماں نے کس بیماری کی حالت میں دھویا ہے، احساس نہیں تجھ کو؟ وہ تو نہیں دیکھ رہا، اس کے ہاتھوں کو کبھی دیکھا ہے کہ تیری خدمت کرتے کرتے اس کے ہاتھوں کا کیا حال ہوا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا بڑھاپا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی بیماری نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تیرے کپڑے تیار نہیں ہیں، جو تو نے فیورٹ ڈریس جو تیرا ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کا یہ حال ہے، اپنی ہی زندگی میں جی رہے ہیں، وہ دوسرے کا کسی کی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ ماں باپ سے بد زبانی، بد سلوکی، بد اخلاقی، ان سے تعلق توڑنا، شادی ہونے کے بعد بیوی کا رونا، دوسرے کمرے میں جا کے سونا، شوہر اس کے آنسو دیکھ کے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ بیوی کی غلطی ہوگی، کبھی ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کا بڑھاپا ہے، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ غلطیاں کریں گے، کہ تو غلطی نہیں کیا بچپن میں، ایک دم پرفیکٹ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ایک دم صحیح زبان بولنے لگا، اور صحیح کوئی شرارت نہیں کرتا تھا، کچھ توڑ پھوڑ نہیں کرتا تھا، اچھی اچھی چیزیں توڑا تو باپ کی، فائلیں اس کے اوپر پیشاب کر دیا، کیا نا، گندگی کر دیا فرش کے اوپر، کبھی دسترخوان کے اوپر، کیا کیا؟ اٹھا کے پھینک دیا تجھ کو باہر، سنبھالا نا تجھ کو، اس کے باوجود کیا اس کا بدلہ آج دینے کا وقت نہیں ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج وہ بھی اسی حالت میں آ گئے جیسے تو بچپن میں تھا، اب تو کیا کرے گا؟ ان کو چھوڑ دے گا؟ ان پر تو نے احسان نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے اچھا سلوک کیا، کم سے کم ان کے احسان کی وجہ سے تو ان کے ساتھ احسان کرتا، کیوں نہیں؟ لیکن آج اتنا انسان خود غرض ہو گیا ہے، ذرا سا بھی اس کی زندگی میں خلل پیدا ہو گیا، وہ فوراً ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے، ان کے بڑھاپے کو، ان کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ قطع تعلقی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ حرام ہے، خاص طور سے ماں کے ساتھ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں بہت نرم دل ہوتی ہے اور وہ مجبور اور بے سہارا ہوتی ہے، اس کو اب جوان ہونے کے بعد میں اس کی نگاہ اور امیدیں اس سے بندھی ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جب ایک عمر ہو جاتی ہے، باپ کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، اب بچ جاتی ہے ماں، اب وہ کسی اور کس پہ ڈیپینڈ رہے گی؟ اولاد پہ۔ اب ایسے وقت میں اگر اولاد اس کا دل دکھائے تو کس کے پاس روئے گی؟ وہ کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے گی؟ شوہر تو چلا گیا۔ تو اولاد کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کا سلوک کریں، اس کا دل خوش رکھیں، اس کا دل خوش رکھیں۔ غلطیاں کرے گی وہ، اب وہ ویسی نہیں رہی جوانی میں جیسی تھی۔ بڑھاپا آدمی کو بڑھاپے میں ہی سمجھ میں آتا ہے۔ بڑھاپا کب سمجھ میں آتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ اس وقت میں سمجھ میں آتا، ہاں مجھ کو ایسا ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے جو لوگ بڑھاپے میں گئے ان کو بھی ایسے ہی ہوتا تھا، تب مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ میں جوان ہوں۔ کیا ہے؟ ہٹے کٹے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، تو ہٹا کٹا ہے، تو اپنے جیسا سب کو سمجھتا ہے، نہیں۔ بھولنا، ہاں آدمی کی بیماری میں غصہ آنا، اپنی پچھلی زندگی پر افسوس، اور موت قریب ہے اس کا خطرہ، خوف، جلد بازی، اس میں آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، اور آدمی کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پر۔ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو سنبھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی سے ان کی سزا دے دیتا ہے، آخرت تک سزا کو روک کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جلد ہی دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ کیا ہے وہ دونوں گناہ؟ البغی و حقوق الوالدین۔ بغی دو چیزوں کے لیے آتا ہے، سرکشی اور ظلم، اس کو بھی بغی کہتے ہیں، اور زنا، اس کو بھی بغی کہا جاتا ہے۔ تو زنا یا ظلم، اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور حقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اس کی بھی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں ہی آتا ہے والدین سے بدسلوکی پر، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ کیوں آدمی اللہ کے عذاب کو دعوت دے؟ کتنے لوگ ماں باپ کی دعا سے
انگوٹھا چھاپ رہتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں؟ نہیں. اور وہ لکھ کے بھی لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں پر، گھروں پر، ماں کی دعا. ہاں، بہت ساری گاڑیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. پہلے رکشہ والا تھا، پھر کار والا بنا، پھر اس نے بس خریدا، پھر 1 نہیں 2 3 4 پھر 40 ٹریول ایجنسی ہو گئی اس کی، اور گاڑیاں گھومتی پوری دنیا میں اس کی. ایک چھوٹے سے بڑا بنا، اور کیا لکھتا وہ؟ ماں کی دعا. ماں کی خدمت کیا اس نے، ماں نے دعا دی. بعض اوقات اللہ قبول بھی کر لیتا ہے، اور ماں باپ کی دعا تو واقعی اللہ قبول کرتا ہے، وہ خصوصی طور پر. تو کچھ تھا نہیں اس کے پاس، چھوٹے سے بڑا بن گیا. اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈگریاں ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں دبا کے گھومتے ہیں، اور وہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جاب ڈھونڈنا. ان کا جاب کیا ہوتا ہے؟ جاب ڈھونڈنا. تنخواہ اس کی نہیں ملتی ہے. صلاحیت بہت ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے. بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جس کو جاب نہیں مل رہا اس کا یہی وجہ ہے، لیکن بعض اوقات آدمی ساری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے دنیا میں سزا دیتا ہے. اس کے لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی چوتھا گناہ ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. لعنت کی اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دوری کی، بد دعا دی ہے اس آدمی کو جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے. آج اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں، بدتمیزی سے ماں باپ سے بات کرنا، دھتکارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا. بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں ماں باپ کے اوپر. کتنی بدسلوکی کی بات ہے. کبھی ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو ذلیل کرتے ہیں 4 لوگوں کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، کبھی ان کے علاج کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو کونے میں کہیں پھینک دیتے ہیں، اور خیال بھی نہیں رکھتے ہیں پیشاب پاخانے کا. ان کا گھر کی چیزیں دیکھنے کے لیے سارا کام کرنے والی ہے، ماں باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ نہ یہ کرتے ہیں نہ دوسرے، گندگی میں پڑے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا. ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے؟ سوچیے. ہم لوگ چاہتے ہیں، پھر ہم کو بھی ویسا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے. نمبر 5، بلا عذر روزے چھوڑ دینا، بغیر کسی عذر کے روزے رمضان کے چھوڑنا، فرض روزے چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اذ اتانی رجلانی، کہ 2 شخص میرے پاس آئے، فاخذا بضبعی فاتیا بی جبلا، میرے دونوں شانے مونڈھے پکڑ کے مجھ کو لے گئے، بازو پکڑ کے لے گئے، اور کہاں لے گئے؟ یہاں تک کہ ایک پہاڑ تک پہنچے. ثم انطلقا بی، پھر مجھے آگے لے گئے. فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبہم، ہمارا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جنہیں پاؤں کے بل الٹا لٹکایا گیا تھا، پاؤں کے بل الٹا لٹکایا گیا تھا. مشققۃ اشداقہم، جن کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے. جبڑے یہ جو دونوں طرف سے ہوتا ہے، منہ چیر دیے گئے تھے. تسیل اشداقہم دمن، ان کے منہ سے، ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا، ٹپک رہا تھا. قال قلت من هؤلاء، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فرشتوں نے کہا، وہ فرشتے تھے، آپ کو لے گئے خواب میں، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا روزہ افطار کا وقت حلال ہونے سے پہلے کھانا شروع کر دیتے تھے. افطار کا وقت ہونے سے پہلے کھا لیتے تھے. اس میں 2 لوگ آتے ہیں. ایک وہ لوگ جو روزہ وقت سے پہلے کھولتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وقت سے پہلے برداشت نہیں ہو رہا، توڑ دیتے ہیں روزہ رکھ کر. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ افطار کا اس کے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ دن بھر میں کھائے، روزہ فرض تھا اس پر، لیکن اس نے کیا کیا؟ روزہ ہی نہیں رکھا اور افطار سے پہلے کھانا شروع کر دیا. تو ایسا آدمی بھی اس میں شامل ہے جو روزہ توڑتا ہے، اور ایسا آدمی بھی ہے جو اس میں سرے سے روزہ نہیں رکھتا ہے. تو ان کی سزا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ انہیں پاؤں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے جبڑے
پھاڑ دیے گئے ہیں جس سے خون نکل رہا ہے۔ تو یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کرتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے یا روزہ توڑتا ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، رمضان کا مہینہ ہے، دن بھر بے روزہ ہیں۔ کیا میں 27 روزہ رکھنے والا ہوں، میں آخری عشرے میں روزہ رکھوں گا، یا میں چھٹی کے دنوں میں جمعہ کو چھٹی ہوتی جمعہ کو رکھوں گا، اتوار کو چھٹی اتوار کو رکھوں گا، یا مجھ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذر ہیں، پان کھانے کی عادت ہے، تمباکو کھانے کی عادت ہے، اس وجہ سے بھی روزہ رکھتا نہیں ہے کہ دن بھر میں پان کے بغیر تمباکو کے بغیر مجھ کو چلتا نہیں ہے، اتنی زیادہ طلب ہے کہ میں روزہ ہی نہیں رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے نہیں بولتے لیکن حال یہی ہے، حال وجہ یہی ہے کہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ رمضان میں 30 روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، الا یہ کہ شرعی عذر اس کے پاس ہو، حائضہ ہے، نفاس میں عورت ہے، یا کوئی مسافر ہے، یا کوئی بیمار ہے، ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ روزہ معاف ہے، وہ باقی دنوں میں اس کی قضا پوری کرے گا۔ لیکن بلا عذر روزہ چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ سیزن ہے، وہ سیزن چل رہا ہے، دن بھر کھڑے رہنا پڑتا ہے کاؤنٹر کے اوپر، تو تھک جاتا میں، بھوک لگتی ہے، تو روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، افطار کا سامان بیچ رہا ہے اور خود روزہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ سوچئے کتنی شرم کی چیز ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو سرے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ بہت زیادہ بگاڑ میں مبتلا ہیں، اور جو روزہ توڑ دیتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں کہ روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہوتا ہے۔ برداشت نہیں ہونا ایک تو یہ ہے کہ موت آ جائے گی، کچھ ہلاکت ہو جائے گی تو روزہ توڑنا چاہیے اگر واقعی کسی کی ایسی حالت ہو جائے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، بس بھوک لگتی ہے اور بھوکا رہنے کی عادت نہیں ہے، اور ایسا آدمی جو ہے تکلیف تھوڑی بھی برداشت نہیں کرتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کی یہ سزا ہے جو حدیث میں بیان ہوئی، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام النسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح الترغیب میں موجود ہے۔ نمبر 6، قطع رحمی۔ چھٹا گناہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بدسلوکی، رشتے توڑے رکھنا۔ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑنا لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برے ہیں یا اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے نکاح میں جاتے ہیں، نہ ان کی جنازوں میں جاتے ہیں، نہ ان سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ملے بھی تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ جھگڑا کرتے ہیں۔ شادیوں میں کہیں مل گئے، میری کرسی نہیں رکھی گئی، مجھ کو سٹیج پہ نہیں بلایا گیا، مجھ کو فلاں جگہ کھانے کے لیے دیری ہو گئی ولیمے کے اندر، یا فلاں وجہ سے کچھ نہ کچھ بگاڑ نکال کے اور کنفرم کر لیتے ہیں تعلق نہیں رکھنا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہمارا اکرام کریں، ضروری نہیں کہ وہ ہم کو نمبر 1 پر رکھیں، کبھی کبھی نمبر 2 پہ آنے سے بھی ناراض ہوتا آدمی، وہ مجھ کو اتنا ڈیمانڈ نہیں دیتا ہے جتنا دوسرے رشتہ دار کو دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نمبر 1 بنیے، پہلے ایسے بنیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کیجیے، اخلاق سے پیش آئیے، احسان کا معاملہ کیجیے، لوگ آپ کو زیادہ چاہیں گے۔ لیکن آپ کی زبان خراب، آپ کسی کے کام نہیں آتے، آپ جب بھی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کون آپ کو قریب کرے گا؟ اور پھر اوپر سے یہ کہ آپ کو عزت ملے، اور دوسروں کو آدمی غلط بول کے ان سے تعلقات ختم کرتا ہے۔ رشتے ناطے توڑنا اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں سے جڑے رہنا چاہیے، ان کو نصیحت کریں، اگر برے ہیں، اچھے ہیں ان کا ساتھ دیں، تعاون کریں، برے بھی ہیں ان کے کام آئیں، ان کو نصیحت کریں۔ تعلق توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 22-23، کہا کہ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں، یہ بھی چیز تم سے دور نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے، اگر زمین میں تمہارے پاس پاور آ جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو۔ تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں پاور مل جائے گا، تم زمین میں فساد پیدا کرو گے اور رشتے ناطے توڑنے لگو، اور رشتے ناطے توڑنے لگو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر
اللہ نے لعنت کی ہے، پس اس نے انہیں بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کون کہ جنہیں زمین میں اقتدار مل جائے تو کیا کریں؟ فساد مچائیں، اور جس تعلق کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری، اس کو کیا کریں؟ توڑ دیں۔ تو رشتہ داری توڑنا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اور رشتہ داروں سے ٹھیک ہے بھائی، آپ کبھی ملیں ان سے کسی مقام پر کسی دن، تو آپ ان سے پہلے وہ سلام کریں، میں کیوں کروں؟ کئی رشتہ داروں کا کیا ہے؟ سلام نہیں کیا، وہ کہے کہ آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ نے تو سلام نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ دو آمنے سامنے جب آئیں تو ان میں بہتر کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے۔ آپ اس سے شکایت اس چیز کی کر رہے ہیں جو خود آپ نے نہیں کیا، اور آپ اس کی وجہ سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ سلام اس کا کاپی رائٹ ہے، سلام اس کا ہے، سلام آپ کا بھی تو ہے، آپ سلام کر لیتے۔ لیکن گھمنڈ، ساری مصیبت کس کی ہے؟ گھمنڈ کی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی سب مانے، یہ مصیبت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں سے گھل مل کر رہے، مومن لوگوں سے مل جل کے رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے اسی طرح سے سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا عہد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عہد، اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اللہ سے کی ہوئی منت اور جو بھی یعنی نظر ہے، یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، کبھی بدعات کا ہوتا ہے، کبھی اخلاقی ہوتا ہے، کبھی ظلم کا ہوتا ہے۔ یہ سارے فساد زمین میں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسی لوگوں کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لعنت کا وعدہ ہے اور جہنم کا وعدہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ رشتے ناطے توڑنے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتے ماں کے راستے سے ہوتے ہیں، جو رشتے باپ کے راستے سے ہوتے ہیں، رحم اس کو کہتے ہیں، کہ جو پیدائشی اعتبار سے رشتے ہوں، ان رشتوں کو کیا کریں؟ آدمی توڑے۔ بعض اوقات سسرال کے رشتے زیادہ پکے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے راستے سے رشتے ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہوم منسٹر ہے نا گھر میں، ہوم منسٹر کی وجہ سے سسر کا وہ اکرام ہوتا ہے جو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب کا کیجئے، سسر کو بھی کیوں آپ ستائیں گے، اس کا بھی اکرام کیجئے، لیکن باپ بھی تو ہے، وہ بھی تو آپ کا رشتہ دار ہے، وہ بیوی کے تھرو باپ ہے اس اعتبار سے، ہاں ڈیڈی، لیکن اس کا پکا جو باپ ہے، اصلی باپ، جو واقعی باپ، جس کا نام یہ چھڑا نہیں سکتا اپنے سے، کتنا بھی اس کو ہاں پاسپورٹ کے فارم پہ اور یہاں وہاں لکھنا پڑے گا اس کو، اس باپ کا کیا؟ اور اس کے راستے سے ماں اور اس کے جتنے رشتہ دار ان کا کیا؟ وہ رشتے جوڑے رکھے آدمی، وہ رشتے جوڑنا چاہیے۔ تو جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حرام ہے، رشتے توڑنا حرام ہے۔ ہم سے بات ہی نہیں کرتے، ہم اس کے پاس جاتے بھی نہیں، ہم سے ملتے بھی نہیں، کچھ نہیں، کبھی نہیں ملے تو بھی بات نہیں کرتے۔ ایک کرسی، ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے، ایک بینچ پہ بٹھا دیا جائے، بات نہیں، یہ ادھر منہ ادھر منہ، نہیں کرتے بات ہم سے، ختم ہو گیا ہمارا ان کا رشتہ۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 7، کبر اور عجب۔ کبر کیا ہے؟ گھمنڈ، میں بڑا سب چھوٹے، یا وہ چھونا پھونا چھوٹا اور میں بہت سو سے بڑا، میں بہت زبردست، باقی کم تر گھٹیا، یہ تکبر ہے۔ نمبر 2، عجب۔ عجب کیا ہے؟ میں زبردست، میں نرالا، میں انوکھا، میں یہ کیا ہے؟ عجب۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، اس کو آدمی ہلکا نہیں سمجھتا ہے،
اس کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے، اس میں آدمی برائی محسوس نہیں کرتا ہے، معمول سمجھتا ہے، اوکے کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آدمی کے دل میں 50 لوگوں کی حقارت ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں اپنی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا تکبر ہے۔ حق بات کوئی آدمی بیان کرے، آدمی نہیں مانتا اس کو، یہ تکبر ہے، تکبر ہے۔ صحیح بات نہیں ماننا گھمنڈ ہے، تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا تکبر؟ ہاں اتنا بھی ہو تو جنت میں نہیں جائے گا، یعنی پورا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، پورا ڈیلیٹ، تھوڑا بھی رہا پورا صاف دل اپنا پاک کرنا پڑے گا۔ کس سے؟ تکبر سے۔ قال رجل، اب صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے، آدمی نے ایک شخص نے پوچھا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، نے کہا اللہ کے رسول آدمی تو پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو مطلب آدمی چاہتا ہے کہ اچھا جیے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، آدمی چاہتا ہے اعلیٰ جیے، بڑا بھاری اچھا جیے۔ آپ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو، زینت کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کے سامنے آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے نہیں مانے، نہیں مانتا میں، ارے صحیح بات ہے میرے کو نہیں ماننا ہے، ختم، چاہے مانوں چاہے نہیں مانوں، نہیں مانتا میں، حق بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ نمبر 2 وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں، یہ ارے اس کا تو پوچھو ہی مت، آپ میں کبھی غلط نہیں ہوتا، میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں ایک دم زبردست ہوں، باقی سب ان میں کمی کی سوا اور کیا ہے، میرے اندر بھلائی ہے، میں ان سے اچھا ہوں۔ تقریباً لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو بھی برا کون ہے؟ جب سبھی بول رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں تو پھر دنیا میں برا کون ہے؟ تو مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی خوبیوں کو اور دوسروں کے عیوب کو دیکھتا ہے، تو دوسرے برے دکھیں گے، میں اچھا ہی دکھوں گا، تو یہ برائی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ دل میں ہے، تکبر دل میں ہے، آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر بھی ہے تو نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسان ہی کی شکل میں ہوں گے، لیکن چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، چونٹیوں کی طرح ذلیل چھوٹے کر کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر جگہ سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چار طرف سے ان پر کیا ہوگی؟ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، انہیں ہانک کے دھتکارتے ہوئے لے جایا جائے گا جہنم کے ایک قید خانے میں، جس کا نام کیا ہے؟ بولس، اس کا نام بولس ہے۔ تعلوہم نار الانیار، جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی اور ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا دھون پینے کے لیے دیا جائے گا۔ انہیں کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ زخم جب جلتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، جن لوگوں کو معلومات ہے، جب جلتا ہے جسم میں کوئی حصہ تو زخم سے کیا نکلتا ہے؟ پانی، وہ جو ہے وہ طینۃ الخبال ہے، ان کو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کیوں؟ ذلیل ہے تو، اتنا گھٹیا ہے تو، بہت بڑا تھا نا دنیا میں، اپنے آپ کو زبردست مانتا تھا، بڑا مانتا تھا، تیری یہ اوقات ہے، تو
پیے گا تو جہنمیوں کے زخموں کی گندگی پیے گا. تیرے اندر گندگی تھی، اب تو گندگی پیے. گھمنڈ کی گندگی تھے، سب کو حقیر مانتا تھا نا، ان سے زیادہ حقیر آج تو ہے. اس کو ذلیل کیا جائے گا، ہر طرف سے ذلت اس پر چھائی ہوئی ہوگی. اس کو قید خانے میں جہنم کے ڈال دیا جائے گا. کون ہے یہ؟ اپنے کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. جب بھی کسی سے ملتا تھا اس کو چھوٹا دکھاتا تھا، تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. تو یہ ایسا آدمی جو دوسروں کو ذلیل کرے اور حق بات نہ مانے، اس کا یہ انجام ہے. لہٰذا جب بھی حق بات سامنے آئے مان لینا چاہیے، چاہے ہم سے چھوٹا، کوئی غریب، کوئی ان پڑھ، وہ بھی ہم کو بتائے، مان لینا چاہیے. صحیح بات صحیح ہے، اس بات کی طاقت کی وجہ سے، نہ کہ اس شخص کی وجہ سے. اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ آدمی اگر اپنی حقیقت جان لے کہ تو 2 مرتبہ پیشاب کی راہ سے نکلا ہے، تیرا وجود کیا ہے، ایسی جگہ سے جس کو تو پیشاب گندگی جہاں سے نکلتی ہے، تیرا خروج وہاں سے ہوا ہے، منی کی صورت میں اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بعض اوقات علماء نے انسان کی حقیقت بتانے کے لیے ایسی بھی بات کہی ہے. اگر اس بات کو یاد کرے کہ تیری پیدائش کی جگہ پیشاب کی جگہ ہے، تو وہاں سے تو باہر نکلا ہے. سوچ، اپنی اوقات جان. اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو بہت اونچا ہے، مٹی سے بنا ہے تو، نطفے سے بنا ہوا ہے تو. سوچ، اور تو گندگی لیے پھرتا ہے اپنے اندر. پیشاب پاخانہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، اور تو گندگی کرتا ہے، ناک میں سے منہ سے گندگی نکلتی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے. کیا ہے تو؟ اپنی حقارت، اپنی اصل حیثیت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ، جو آدمی اپنے جی میں اپنے کو عظیم سمجھے اور واختال فی مشیہ، اور اپنے چال ڈھال میں گھمنڈ والا راستہ اختیار کرے، واختال اکڑ کے چلے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا. کس پر؟ جو آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھے. میں بہت بڑا ہوں، مجھ کو کوئی پہچانا ہی نہیں میں کیا ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں ہائی لیول کا ہوں، باقی سب لوگ یہ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں. اور واختال فی مشیہ، اس کے چلنے میں کیا ہو؟ گھمنڈ اور اکڑ ہو. بازو ہٹو میں آ رہا ہوں، ہاں، ایک دم گھمنڈ کے ساتھ زمین پر پاؤں پٹک کے چلے، ایک دم سٹائل میں چلے، اپنی ہر ایک کی چلنے کی سٹائل بنا کے چلے، ہاں، ایسے انداز میں چلے. کبھی دینی میدان والا آدمی وہ دینی سٹائل میں چلے، اور دنیا میدان والا آدمی دنیاوی سٹائل میں چلے، ٹاک ٹاک ٹاک، ہاں، ایک دم زبردست. اللہ کو پسند نہیں ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی تو پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں. ہم بہت بڑے نہیں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں. تو یہ بندگی کا اعتراف انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے. تو 7ویں چیز کیا تھی جس سے ہم کو بچنا چاہیے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں، کبر اور عجب، یعنی آدمی کا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 8، جھوٹی قسم. جھوٹی قسم بھی کیا ہے؟ بہت آسان ہے. قسم سے صاحب یہ 50 روپے میں آتا ہے. قسمیں کھا کے، عورتوں کا قسم کھانا، بچے کی قسم، ایک تو پہلے جھوٹی، اوپر سے دوسرے کی قسم، اللہ کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، اور جھوٹی قسمیں کھانا. اولاً تو غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جائے گی. دوسرے کی قسم بھی کیسی کھانا؟ جھوٹی. تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی لوگوں میں عام ہے. لوگ قسم کھا کے بولتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. جو جھوٹی قسم کھا کے
اپنے مسلمان بھائی کا حق ہڑپ لے، قسم کھا کے کیا کیا، اپنے مسلمان بھائی کا حق اس نے چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم لازم اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایسے آدمی پر کیا ہے؟ جہنم لازم اور جنت حرام۔ فقال له رجل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول وہ چیز اگر چھوٹی ہو جو ہڑپی ہو تو بھی جہنم اور جنت حرام؟ قال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، کہا کہ اراک کی ٹہنی ہو تو بھی۔ اراک جو ہے مسواک کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب میں، تو اس کی چھوٹی ایسی ڈالی اتنی بھی ہے، وہ بھی جھوٹی قسم کے ذریعے سے ہڑپ لے گا، جنت حرام اور جہنم واجب۔ یعنی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اگر جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال، چیز، اس کی کچھ بھی ہتھیا لیتا ہے تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جھوٹی قسم یا جھوٹ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جھوٹی قسمیں آج عام ہیں، تجارت وغیرہ میں جھوٹی قسمیں لوگ کھا لیتے ہیں، صحیح بتا، یا کوئی آدمی یعنی اختلافات ہو جائے خاندان میں، تو تھا کہ وہاں پہ بولا کہ اس نے ایسا، ہاں بولا، قسم کھا سکتا، ہاں، آنکھ تھوڑی یہ ہو جاتی ہے جھوٹ بولتے وقت میں، آنکھ کھلی نہیں دیتے آدمی، ہاں دوسری طرف دیکھتا آدمی، ہاں نیچے دیکھتا، ہاں بول سکتا میں، کھا سکتا قسم، ہاں کھا سکتا، کھا، اللہ کی قسم، ہاں بولا اس نے، جھوٹ قسم۔ وہ جو دل کے اندر گندگی پڑ جاتی ہے وہ نکل نہیں پاتی ہے، اللہ کی عظمت توڑنے کے بعد واپس اللہ کی عظمت، اس کا دل ویسا نہیں رہ پاتا ہے جیسے پہلے صاف ستھرا معصوم دل تھا، نہیں رہ پاتا ویسا۔ لہٰذا کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور غیر اللہ کی تو سرے سے نہیں کھانا چاہیے۔ 9، جھوٹ، بات چیت میں جھوٹ، خاص طور سے مذاق میں جھوٹ۔ مذاق میں جھوٹ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، مجلس کی رونق ہے وہ۔ آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹی باتیں بنا بنا کے بولتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو بات کریں اور جھوٹ بولے، لوگوں میں گپ شپ کریں اور جھوٹی باتیں کریں، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، جھوٹ کیوں بولیں؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کریں؟ جھوٹ بولیں، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ کتنی مرتبہ کا بربادی ہے؟ پہلی مرتبہ، اور آخر میں کتنی مرتبہ؟ 2، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ چھوٹی بربادی ہے، 3 مرتبہ کہا اس کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ لَهُ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور جوک کیا ہے؟ جوکس کیا ہیں؟ کوئی اس کو برا سمجھتا ہے؟ جوک ہے، کیا ہوا اس کے اندر؟ تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانا صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نہیں۔ مجلس کے اندر ٹائم پاس کے لیے جھوٹی کچھ بھی باتیں بولتے ہیں، اپنی بھی باتیں جھوٹ گھڑ کے بول دیتا ہے آدمی بعض اوقات۔ کسی سے سنتا ہے کوئی جوک، میرے ساتھ ایسا ہو گیا بول کے بنا کے بول دیتا ہے، کیوں؟ لوگ ہنسے ہیں، اور تھوڑی میری ایسا ہوا، میں ایک سے ایسا بات کیا تو اس نے ایسا ایسا ہوا اور ایسا کیا، لوگ ہنس دیے اس کے اوپر، حالانکہ اس کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہوا تھا۔ کون پکڑتا ہے؟ کون دیکھا اور کون پکڑے گا اور کس کو معلوم پڑے گا؟ لیکن کیا ہو جائے گا؟ انٹرٹینمنٹ، مجلس کی رونق میں بنوں گا، مجلس کی مرکزی شخصیت میں بنوں گا۔ لوگ گھڑ گھڑ کی جھوٹی باتیں اس طرح کی بیان کرتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ میں سعودی میں تھا نا، وہاں ہم لوگ ایسا کچھ بھی بولتا، پھر وہاں پہ اپنی طرف سے گڑ گڑ کے کچھ بھی بولتا، کون دیکھا اس کو کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ جاتے تھے، یوں کھاتے تھے، ایسے ہوٹل میں جاتے تھے، یوں کرتے تھے، دیکھا تو میں کونے میں رہتا تھا، کہاں تو بھی 50 لوگوں کے ساتھ میں نیچے، وہ بھی۔ لیکن جھوٹی اپنی شان کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی بولتا ہے اور ہنسنے کی باتیں کرتا ہے، دوسروں کے اوپر ڈالتا، کبھی کبھی اس کا معاملہ رہتا ہے۔
ایک ایسا تھا، ہاں بنگلہ دیش کا ایسا تھا، فلانا کیرلا کا ایسا تھا، فلانا امریکہ کا ایسا تھا، کچھ بھی بنا کے بولتا ہے ایسا۔ جھوٹ بات بول کے لوگوں کو ہنسانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک برائی جو معاشرے میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ نہیں سجھاتا جو بہت ہی جھوٹا اور ناشکرا ہو یا انکار کرنے۔ کفارا انکار کرنا، کفار ناشکرا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے، انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور کاذب کا مطلب جھوٹ بولنے والا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ جھوٹ منافقین کی صفت ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ جھوٹ کس کی صفت ہے؟ منافق کی۔ اذا حدث کذب، بات کریں جھوٹ بولے۔ یہ کون کرتا ہے؟ منافق۔ آج جھوٹ بولنا کیا ہے؟ معمول بن چکا ہے۔ آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ آپ دیکھیے آفس سے فون آ رہا ہے، یا کسی دوست کا آ رہا ہے، یا کسی شخص کا آ رہا ہے، کہاں ہے بھائی؟ پہنچے نہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، بس راستے میں ہوں۔ راستے میں نہیں، گھر میں، کچن میں، لیکن کیا بول رہا ہے؟ راستے میں ہوں، راستے میں ہوں بول، جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ لیٹ کیوں ہو گئے؟ ٹریفک بہت تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا، پورا سناٹا تھا، کچھ بھی بولا یہ ٹائم کو ٹریفک، رات کی 3 بجے، صبح کی 6 بجے، کہاں سے ٹریفک تھا؟ کوئی ٹریفک رہتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کچھ خاص شہروں میں ہوتا ہوگا، گاؤں دیہات میں کہاں سے ٹریفک رہتا ہے بھائی؟ بہت ٹریفک تھا، میں نہیں آ سکا، لیٹ ہوا۔ جھوٹ بات آدمی بولتا ہے، کتنی جھوٹی باتیں کرتا ہے آدمی، نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ اتنے جھوٹ ہیں، گنائیں گے تو لسٹ ختم نہیں ہوگی جلدی۔ اتنے جھوٹ بولتا ہے عام طور سے آدمی آج، اپنے نام کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا یعنی حدیں پار کرنے والا ہو اور بہت جھوٹا ہو۔ تو جھوٹے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی زندگی میں توفیق اس کو نہیں مل پاتی ہے، اس کی عقل صحیح نہیں چلتی۔ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے سے کیا ہے، میں بہت عقل مند ہوں، میرا جھوٹ کوئی پکڑتا نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے، اللہ کی رہنمائی اس کو نہیں مل پاتی ہے، وہ حق کو اس کی اصل صورت میں دیکھ نہیں پاتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، سچائی سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، جھوٹ سے دل پر دھبے لگ جاتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی جھوٹ اور سنگین کیوں ہو جاتا ہے کہ جھوٹ کسی اور کی عزت کے بارے میں ہو۔ جھوٹ کیا ہو؟ جھوٹی تہمت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، رات میں میں نے دیکھا 2 شخص میرے پاس آئے، قال الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب، کہا کہ اے نبی، ان دونوں نے کہا فرشتے کہ اے نبی، آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ جس کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، جس کا منہ پھاڑ دیا گیا تھا، وہ کیا ہے؟ فکذاب، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اس کی سزا کیا تھی؟ اس کا منہ چیر دیا گیا۔ یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، وہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے، اس سے شروع ہو کر وہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا جو یہ جو منہ پھاڑا جا رہا ہے، قیامت تک کے اس کو یہی سزا برزخ میں ملتی رہے گی۔ قیامت تک برزخ میں، معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے بھی سزا ملتی ہے، تو برزخ میں اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کا منہ پھاڑ دیا جائے گا، پھر صحیح ہوگا پھر پھاڑا جائے گا، پھر صحیح پھر پھاڑا جائے گا، یہ مسلسل سزا اس کو ملے گی۔ کیوں؟ یہ کچھ بھی جھوٹ بول دیتا تھا لوگوں میں، اور وہ جھوٹ اس کا کیا ہوتا تھا؟ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 40، 50 دنیا بھر میں وہ پھیل جاتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جھوٹی باتیں واٹس ایپ پہ پھیلا دیتے ہیں۔ آج دیکھیے کچھ لوگوں کو مار ڈالا گیا، کیوں؟ ان کے فوٹو نکال کے لوگوں نے واٹس ایپ پہ کیا ڈالا؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ بچوں کو چرانے والے ہیں، اور ان کو کیا کیا لوگوں نے؟
بستی میں پہنچے تو مار ڈالا ان لوگوں کو. کتنے جھوٹ ہیں کہ فلاں کی جو ہے یعنی تھیلی کے اندر گائے ہے، گائے کا گوشت ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی بات لوگوں پھیلا دی، مار ڈالا لوگوں کو. ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، جانیں جاتی ہیں. جھوٹ کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ قیامت تک، اور قیامت کے بعد تو الگ سزا ہے اس کی. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو سزا مسلسل ملتی رہے گی، اس کا جبڑا پھاڑ دیا جائے گا. تو یہ بہت سخت سزا ہے. یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اسی زبان سے، اسی منہ سے غلط باتیں گھڑ کے لوگوں میں بیان کی. تو میں سمجھتا ہوں اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے. مزید باتیں ہم اگلے سیشن میں 11:35 پر ہم لوگ انشاءاللہ اگلی مجلس ہماری شروع ہوگی. آپ اچھا آگے ہوگا 11:25 تک چلے گئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. نمبر 10، فیصلے میں انصاف نہ کرنا. فیصلے میں انصاف نہیں کرنا. فیصلہ کرنے کے لیے بولیں تو ناانصافی کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایسا گناہ ہے جو لوگ اس کو بہت زیادہ سنگین نہیں سمجھتے. دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، بھئی آپ بتاؤ کون صحیح ہے اس میں؟ ابھی دیکھتا کہ یہ بڑی پارٹی ہے، یہ چھوٹی پارٹی ہے. نہیں غلطی تو تمہاری دکھ رہی میرے کو، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے. بیوی شوہر کا معاملہ ہے، لیکن کون ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ کون بیٹھا ہے؟ لڑکی والا. تو ڈانٹ رہا کس کو ہے؟ داماد کو. غلطی تمہاری دکھ رہی پوری، میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے. حالانکہ غلطی اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے. بولنا ہی چاہیے تھا دیکھو تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے ایسا کیا، اور بیٹا تیری غلطی ہے کہ تو نے ایسا کی. دونوں کی غلطی مجھ کو دکھائی دے رہی ہے. بلکہ عقل مندی تو یہ ہے کہ داماد سے کہے ٹھیک ہے میں بیٹی کو سمجھاتا ہوں. عقل مندی زیادہ اس میں ہے. اور اگر واقعی داماد مانتا ہے اس کو بھی بتاؤ. لیکن آدمی کیا کرے پھر؟ یک طرفہ فیصلہ کرے. دیکھے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کس طرف فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. تو آدمی پھر فیصلہ کرنے میں انصاف کی بجائے فائدہ دیکھے. ایسا کتنا ہوتا ہے؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے. جماعت اپنی ہے، اپنی جماعت کی کبھی غلطی نہیں رہتی ہے، دوسری جماعتیں ہمیشہ غلط رہتی ہے. اپنا عالم ہے، اس کا فتویٰ ہمیشہ صحیح ہے چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. ہماری جماعت کا فتویٰ ہے، ہمارے عالم نے مسئلہ بیان کیا ہے. تمہارا عالم ہمیشہ غلط ہوتا ہے، ہمارا عالم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اگر کوئی بتا کے پیش کرے بتاؤ یہ بات صحیح ہے کیا؟ بات تو صحیح نہیں ہے، آپ ہی کے عالم نے کہی ہے. اگر ہمارے عالم نے کہی تو پھر صحیح ہے. اگر ہمارے عالم نے کہی ہے تو پھر کیا ہے؟ صحیح ہے. کیونکہ کیوں صحیح ہے؟ وہ ہمارا عالم ہے. ہمارا عالم غلط بولتا نہیں ہے. ہمارے امام کی بات ہمیشہ صحیح، باقی تینوں امام کی ہمیشہ غلط. آپ سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ناانصافی کے ساتھ یہ حرام ہے. لیکن آج عام طور سے انسان ایسا کرتا ہے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے، کبھی سیاست کی وجہ سے، کبھی سیاست کی وجہ سے، اور کبھی دینی جماعتوں کی وجہ سے. آدمی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتا ہے جب اس کو فیصلہ دینے کا وقت آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اس بارے میں؟ آپ نے فرمایا قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ. دو قاضی ہیں، قاضی قضا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا. دو قاضی ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک قاضی ہے جو جنت میں جائے گا. قاض عرف الحق فقضى به فهو فی الجنہ. ایک تو وہ جج ہیں، فیصلہ کرنے والا، جس نے حق کو جانا، حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وقاض عرف الحق فجار متعمدا. دوسرا قاضی کون ہے؟ جس نے حق کو پہچانا، اس کی سمجھ میں آیا صحیح کیا ہے، لیکن فیصلہ اس نے کیسا کیا؟ خواہش کے مطابق جان بوجھ کر ظلم والا فیصلہ کیا. جانتے بوجھتے ظلم کا فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، ناحق فیصلہ کیا. اور تیسرا وہ آدمی
او قضى بغیر علم فہما فی النار. تیسرا کون ہے؟ جس نے بغیر علم کے فیصلہ دے دیا، پوچھا بھی نہیں کس کی غلطی تھی، کیا ہوا، میٹر کیا ہے، سیدھا اس کی دھلائی شروع کر دی. کیوں؟ وہ دوسری پارٹی کا ہے. معلوم بھی نہیں کیا بھائی معاملہ کیا تھا. مارنا کس کو شروع کیا؟ جو اپنا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یا اس کے سامنے معاملہ آیا لیکن شریعت کا علم اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا، قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں تھا، اس نے فیصلہ اپنے گروہ کے بارے میں دے دیا. یہ صحیح ہے، علم اس کے پاس بالکل نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تمیز ہی نہیں، لیکن پھر بھی فیصلہ دینے کے لیے بیٹھ گیا. آؤ میں فیصلہ دیتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، ہاں تمہارا کیا معاملہ ہے، میرے حساب سے یہ صحیح ہے. تو اس نے کیا کیا؟ شریعت کے احکام کا اس کو سرے سے علم نہیں، لیکن اس نے اپنی عقل کے مطابق کیا کر دیا؟ فیصلہ دے دیا. جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، شریعت نے ان کا حق مقرر کیا ہے، اس کے پاس آئے. اب اس کو تو معلوم نہیں کہ میراث کے مسائل کیا ہیں، لیکن حل کرنے کا شوق ہے. پوچھا بولو کیا مسئلہ ہے؟ بولے دیکھو اس نے ہمارے بھائیوں نے ہم کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. کہا سب برابر، سب کو برابر برابر ملے گا، سب کو برابر برابر ملے گا. لڑکے کو بھائی کو بھی اتنا ملے گا، بہن کو بھی اتنا. اسلام میں برابر ہی ہے بھائی، اپنے یہاں ناانصافی نہیں ہے. فیصلہ کیا دے دیا؟ سب کو برابر ملے گا. بھائیوں نے پھر بولے نہیں بھائی ہم نے شادی میں خرچہ کیا ہے اس کی بہت، اور اس کی وجہ سے ہم کو بہت قرضے ہو گئے، ٹھیک ہے تم کو بالکل نہیں ملے گا اور سب تم کو ملے گا. پہلا بھی غلط تھا اور دوسرا بھی غلط. شادی میں خرچہ کون بولا تم کو کرنے کے لیے؟ دہیج دینے کون بولا؟ اس کی وجہ سے میراث میں سے باپ کی حق نکلے گا اس کا نہیں. تو پہلا فیصلہ کیا تھا؟ سب کو برابر. حالانکہ مرد کے لیے کتنے حصے ہیں؟ 2 اور عورت کے لیے 1. یہ وہ پہلا. تو پہلی غلطی، یہ پہلا فیصلہ بھی غلط. دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ دہیج میں ہم نے بہت کچھ خرچہ کیا اس کی شادی میں، بہنوں کی، بھائی بول رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے ایسا ہے اب تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جاؤ اب سب تم نے جو بھی کیا انہوں نے دے دیا نا تم کو، جاؤ گھر کو. تو اب یہ دوسری مرتبہ کا بھی فیصلہ کیا ہے؟ غلط، کیونکہ ان کا حق تھا میراث میں. تو اس طرح کی چیزیں، یہ بھی آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیوں؟ اس نے بغیر شریعت کے علم کے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ دیا. تو یہ دونوں لوگ جہنم میں. ایک وہ جو خواہش کے مطابق جانتے بوجھتے غلط فیصلہ دے، دوسرا وہ جو بغیر علم کے شریعت کے معاملات میں فیصلہ دے، اور تیسرا وہ ہے جس نے علم حاصل کیا، اس کو معلوم تھا واقعی مسئلہ کیا ہے اور فیصلہ بھی اس علم کے مطابق دیا. تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو غیر شرعی فیصلے کرنا، ناحق فیصلے کرنا، ظلم والے فیصلے کرنا، ادھر ادھر پارشیلٹی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اپنا دوست ہے تو اس کی بات ہر صحیح رہتی کیا؟ آج کیا حال ہے دیکھیے. کوئی پوچھے بولو ایسا رہتا کیا؟ بولے اب اپنا دوست اگر پوچھ رہا ہے، نہیں تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ دوستی باقی رکھنی ہے بھائی. آج ہم دوستی اس کو سمجھتے ہیں. دوستی کیا ہے؟ واقعی دوستی کیا ہے؟ بھائی میرے کو تیری غلطی لگ رہی ہے، حق بات یہ ہے، برا لگے گا برا مت مان، میرا حق ہے تجھ کو صحیح بات بتانا، تو جو کر رہا غلط ہے. آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں ٹھیک لگ رہا بہت زبردست، باہر جاتا سب ہنس رہے اس کے اوپر، یہ دوست ہے؟ نہیں. کیسا دکھ رہا میں؟ بہت اچھا لگ رہا. یہاں کالا دبا لگا ہوا بتا رہا نہیں، برا لگے گا، پورے گاؤں ہنس رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ دوستی ہے؟ نہیں. کہ ایک آدمی دل خوش کرنے والی بات بولے، صحیح بات نہ بولے، یہ غلط ہے. آدمی کو صحیح بات بولنا چاہیے. تو خاندانی معاملات ہوں، رشتہ داریوں کے معاملات، یا پھر ملکی معاملات ہوں، جماعتی معاملات ہوں، یا کوئی بھی معاملات ہوں، آدمی کو کیا بولنا چاہیے؟ جو صحیح بات ہے وہ حق بات بولنا چاہیے، فیصلہ صحیح کرے آدمی. یہ اگر نہیں کرتا ہے ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو یہ 10 باتیں ہم نے دیکھی.